بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کو قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھنے کے وقت ندا دی جائے گی، اے اللہ کے مداح اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخلے کے وقت سورہ اخلاص پڑھے تو یہ اس کے گھر کے افراد سے اور پڑوسیوں سے بھی فقر و فاقہ کو دور کر دے گی۔ تبوک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں، کیا آپ پسند فرماتے ہیں میں آپ کے لیے زمین سمیٹ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ فرمایا ہاں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ کے سامنے منکشف کر دیا گیا اور مقام تبوک ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں جن میں سے ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ پھر جنازہ واپس پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قل هو اللہ احد والی سورت سے بڑی محبت تھی اور وہ اس سورت کو آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی مرض الوفات میں قل هو اللہ احد والی سورت پڑھے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا اور قبر کے بھینچنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں سے اٹھائیں گے حتیٰ کہ اس کو پل صراط سے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کرے تو اس میں کوئی آدمی موجود ہو یا موجود نہ ہو، بہرحال سلام کیا کر، اس کے بعد میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا کر، یعنی درود شریف پڑھا کر، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے اس پر عمل درآمد کیا تو اس پر رزق کے دروازے بارش کی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، حتیٰ کہ اس نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی مال پانی کی طرح بہایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں 3 باتیں بجا لائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جس حور سے چاہے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ ایک یہ کہ اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دے، دوسرے یہ کہ نامعلوم قرض ادا کر دے، یعنی خفیہ امانت خوف خدا کی وجہ سے ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ ان میں سے کوئی ایک ہی بات بجا لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، خواہ ایک ہی بات بجا لائے تب بھی اس کو یہی مقام حاصل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھے خود اس کی ذات پر برکت نازل کی جاتی ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے اس پر اور اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوتی ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے اس کو اور اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، جو 12 مرتبہ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 12 محل تعمیر فرماتے ہیں، اور محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو اس آدمی کا حال دیکھ کر آتے ہیں۔ اگر 100 مرتبہ پڑھے تو 50 سال کے، اور 400 مرتبہ پڑھے تو 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ناحق قتل اور مالی حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر 1000 مرتبہ پڑھے تو وہ اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے گا یا اور کسی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ میں عن قریب تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اتنے میں حاضرین کا اجتماع ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل پڑھ کر سنائی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آسمان سے خبر آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی سورت شروع کرو اور کسی عارضے کی وجہ سے اس سے منتقل ہو کر کوئی دوسری سورت شروع کرنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، لیکن سورہ اخلاص شروع کرو، اس کے مکمل کیے بغیر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری سورت ہرگز شروع نہ کرو۔
جو شخص نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک ہر شر اور حادثے سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال اور اولاد کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ۔ اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔